آج ہم ایک ایسے واقعے کا جائزہ لے رہے ہیں جو بظاہر تو خوشی کا موقع تھا، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس کا انجام بہت ہی المناک ہوا۔ جی یہ 2022 کا واقعہ ہے بھارت کے ضلع سہارنپور کا۔ ایک 21 سالہ لڑکی فرحہ، اس کی شادی ہوئی دانش نامی شخص سے، لیکن جو رات ان کی شادی شدہ زندگی کا آغاز ہونی تھی وہی ان کی زندگی کی آخری رات بن گئی۔ تو دیکھتے ہیں کہ دستیاب معلومات کی روشنی میں یہ سب کیسے ہوا، کیا تفصیلات ہیں اس کی۔ جی بالکل۔ فرحہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک سلجھی ہوئی مذہبی لڑکی تھی اور دانش وہ دبئی میں کام کرتا تھا، اچھا، اور وہ خاص طور پر شادی کے لیے ہی واپس آیا تھا۔ رخصتی تو ٹھیک ٹھاک ہوئی، مگر صرف چند گھنٹوں میں ہی سب کچھ بدل گیا۔ جی شادی کی رات ہی دانش نے شور مچایا کہ فرحہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ انہیں فوراً اسپتال لے جایا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے انہیں مردہ قرار دے دیا۔ اور دیکھیے یہیں سے معاملہ جو ہے وہ سیدھا نہیں رہتا۔ جو ابتدائی طبی رپورٹ ہوتی ہے جو ایسے کیسز میں بہت اہم ہوتی ہے، اس رپورٹ نے موت کی وجہ تو زہریلا مادہ بتائی، اچھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسم پر چوٹوں کے نشانات کا بھی ذکر تھا۔ چوٹوں کے نشان؟ جی، چوٹوں کے نشانات، جس نے فوراً یہ شبہ پیدا کر دیا کہ کہیں کوئی زبردستی یا تشدد تو نہیں ہوا۔ اور یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے یہ ایک حادثاتی موت کا کیس نہیں رہا۔ پولیس کی تفتیش کا رخ ممکنہ طور پر قتل کی طرف مڑ گیا۔ تو یہ میڈیکل رپورٹ بہت کلیدی ثابت ہوئی۔ بالکل۔ اس کے بعد جب پولیس نے تفتیش شروع کی تو کیا سامنے آیا؟ کیا دانش کے پس منظر سے کچھ معلوم ہوا؟ مطلب کوئی وجہ؟ جی، تفتیش میں جو باتیں سامنے آئیں وہ ذرائع کے مطابق واقعی چونکا دینے والی تھی۔ پولیس کو پتہ چلا کہ دانش مبینہ طور پر پہلے سے کسی اور لڑکی کے ساتھ تعلق میں تھا، اوہو، اور بظاہر وہ اس شادی پر راضی نہیں تھا۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ اس کے موبائل فون سے جو چیٹس ملیں وہ اس مبینہ تعلق اور ناخوشی کا ثبوت دیتی نظر آئیں، جسے تفتیشکاروں نے ایک ممکنہ محرک کے طور پر دیکھا۔ یعنی ایک طرف میڈیکل رپورٹ میں تشدد کے اشارے اور دوسری طرف یہ مبینہ پس منظر۔ جی، لیکن دانش کا کیا موقف تھا اس سب پر؟ اس نے کیا کہا؟ دیکھیں، یہیں پر کہانی میں ایک اور پیچیدگی آتی ہے۔ دانش کا بیان جیسا کہ رپورٹ ہوا وہ یہ تھا کہ فرحہ نے خود زہر کھایا تھا۔ خودکشی؟ جی، اس کا کہنا یہ تھا، لیکن یہ بیان جو ہے وہ بظاہر طبی شواہد سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، خاص طور پر وہ جسم پر چوٹوں کے نشانات۔ تو یہ تضاد اور دانش کا مبینہ پرانا تعلق اور شادی سے ناخوشی، یہ سب ملا کر پولیس کو خودکشی کے بجائے ایک منصوبہ بند قتل کے امکان پر غور کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کچھ ذرائع نے تو یہاں تک کہا کہ مبینہ طور پر رات کو فرحہ کو کچھ پلانے کی کوشش کی گئی تھی۔ زبردستی؟ جی، اور جب اس نے انکار کیا تو جھگڑا ہوا اور پھر زور زبردستی کی گئی، ایسی بھی اطلاعات ہیں۔ تو گویا شواہد اور حالات جو ہیں وہ دانش کے بیان کے بالکل الٹ تصویر پیش کر رہے تھے۔ بالکل۔ اس صورتحال میں پھر فرحہ کے گھر والوں کا کیا رد عمل تھا؟ ظاہر ہے ان کے لیے تو یہ ناقابل یقین صدمہ تھا۔ تو ان شواہد اور حالات کی بنیاد پر فرحہ کے والدین نے دانش اور اطلاعات کے مطابق اس کی والدہ کے خلاف کی۔ والدہ کے خلاف بھی؟ جی، والدہ کے خلاف بھی قتل، زبردستی اور دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کروا دیا۔ اچھا، پولیس نے پھر کارروائی کی، دانش کو گرفتار کر لیا گیا اور اب یہ معاملہ عدالت میں ہے۔ یہ تو واقعی ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ مطلب شادی جیسا ایک رشتہ اور اس کا ایسا خوفناک انجام۔ یقیناً، اور یہ واقعہ جیسا کہ ذرائع سے تفصیلات سامنے آئی ہیں، یہ معاشرے کی اس تلخ حقیقت کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ کبھی کبھی شادی، جسے محبت اور رحمت کا رشتہ سمجھا جاتا ہے، وہ صرف ایک رسمی بندھن یا اس سے بھی بدتر چھپی ہوئی رنجشوں اور خطرات کا مجموعہ ثابت ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ جو دستیاب شواہد ہیں، متضاد بیانات ہیں اور مبینہ محرکات، یہ بہت سے سوالات چھوڑ جاتے ہیں جن کے حتمی جوابات شاید عدالتی فیصلے کے بعد ہی سامنے آئیں۔ فرحہ کی آواز تو ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی، لیکن اس کی کہانی ایک سوال ضرور چھوڑ جاتی ہے کہ بظاہر خوشنما نظر آنے والی سماجی تقریبات اور رشتوں کے پیچھے کبھی کبھی کس قسم کی مجبوریاں، دباؤ یا خطرات پوشیدہ ہو سکتے ہیں، جی، جنہیں اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ غور طلب بات ہے کہ جو کچھ سطح پر نظر آتا ہے، کیا اصل حقیقت ہمیشہ ویسی ہی ہوتی ہے؟